العلل ہے، اور ہم نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سن وفات کے بارے میں اور پیدائش کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ آج مزید بیان کرنے لگا ہوں کہ حجاج بن یوسف کی مخالفت۔ جب حجاج بن یوسف ثقفی عراق کا گورنر بنا اور اس نے اپنے دور حکومت میں ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس گنے چنے اشخاص میں سے ایک تھے جنہوں نے اس کی سرکشی اور ظلم اور زبردستی کو آگے ہو کر اس کو روکا اور برے کاموں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حق کی بات ڈنکے کی چوٹ سے اس کے منہ پر کہی۔ حجاج بن یوسف نے واسط شہر میں ایک جگہ ہے اپنے لیے ایک عالیشان محل تعمیر کروایا۔ جب اس کی تعمیل مکمل ہو گئی اس بلڈنگ کی، اس محل کی، تو اس نے افتتاحی تقریب میں لوگوں کو دعوت عام دی تاکہ وہ عظیم الشان محل کو دیکھیں اور اس کی سیر کرے اور خود اپنی زبان سے تعریف کرے اور دعائیہ کلمات سے نوازے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اب موقع ہے کہ میں وہاں حق بات ڈنکے کی چوٹ سے اس کے منہ پر کہوں، اور اس نے یہ نیت لے کر گھر سے نکلے کہ آج لوگوں کو نصیحت کریں گے، انہیں دنیاوی مال و دولت سے بے رغبتی اختیار کرنے کا درس دیں گے، جو اللہ کے ہاں انعامات ہیں انہیں حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موقع پر پہنچے، لوگ اس عالیشان اور بلند و بالا محل کے چاروں طرف جمع ہے اور عمارت کی خوبصورتی پر حیران اور اس کی وسعت پر دانتوں میں انگلیاں دبائے ہوئے اور اس کی سجاوٹ اور ڈھنگ سے مرغوب نظر آئے۔ آپ نے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لقد نظرنا فیما ابتنا اخبث الاخبثین فوجدنا ان فرعون شید اعظم مما شید وبنا اعلی مما بنا ثم اہلک اللہ الفرعون واطاع علی ما بنا وشید۔ لقد نظرنا ہمیں معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط و خوبصورت اور عالی شان محلات تعمیر کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ کاش حجاج کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض ہیں اور زمین والوں نے اس سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ زمین والے تو تعریف کرتے ہیں لیکن اللہ اس سے ناراض ہے۔ وہ پورے جوش الولولے سے حجاج بن یوسف کے خلاف بول رہے تھے اور منہ سے الفاظ تیروں کی طرح نکل رہے تھے۔ مجمع ان کی باتوں سے حیران تھا اور خاموش تھا، یہاں تک کہ سامعین میں سے ایک شخص نے حجاج بن یوسف کے انتقامی جذبے سے خوفزدہ ہو کر حضرت بصری کو سے کہا کہ جناب اب بس کیجئے، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نیک دل شخص سے کہا، لقد اخذ اللہ میثاق اہل العلم لیبیننہ للناس ولا یکتمونہ۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے یہ عہد لیا ہے، ذمہ داری لی ہے کہ وہ ظالم کے منہ پر بغیر کسی خوف کے حق بات کہیں گے اور کبھی اس میں خیانت نہیں کریں گے۔ ہمیشہ حق والوں کی عادت رہی، یہی فریضہ آج بھی ادا کر رہا ہوں۔ دوسرے روز حجاج گورنر ہاؤس میں جب آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال تھا اور اس نے غضبناک انداز میں اہل مجلس سے کہا، تبا لکم وسحقا یا قوم عبد من عبید اہل البصرہ ويقول فينا ما شاء ان يقول ثم لا يجد فيكم من يرده او ينكر عليه والله لاسقينكم من دمه يا معشر الجبناء۔ اے بزدل و نالائکو، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ تبا لکم وسحقا، کتنے افسوس کی بات ہے، بصرے کا ایک غلام جو ابن غلام ہے، مجمع عام میں بے لگام ہو کر جو جی میں آتا ہے وہ میرے خلاف کہہ جاتا ہے، اور تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی زبان کو روکے۔ ثم لا یجد فیکم من یردہ او ینکر علیہ، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی زبان کو روکے۔ اور اس طرح شرم کرو، حیا کرو بزدلوں کی جماعت، کان کھول کر کے سنو۔ حجاج نے کہا، اللہ کی قسم اس سے آج ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ پھر اس نے تلوار اور چمڑے کی چادر منگوائی، یہ دونوں چیزیں فوراً اس کی خدمت میں پیش کر دی گئی، اور اس نے جلاد کو بلایا
اور یعنی پلک جھپکنے میں جلاد پہنچ گیا۔ پولیس کو حکم دیا گیا حسن بصری کو گرفتار کر کے لاؤ۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یعنی گرفتار کر کے لایا، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار، جلاد اور چمڑی کے چادر کو دیکھا، توڑے سے مسکرائے اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ حجاج کے سامنے آیا تو ان کے چہرے پر مومن کا رعب و جلال، مسلمان کی شان و شوکت وغیرہ ایسے مبلغ دین کی دعوت دینے والی کی ٹھاٹ باٹ کی خوبصورتی سے ظاہر ہو رہی تھی۔ جب حجاج نے اس کی طرف دیکھا تو اس پر محبت طاری ہو گئی حجاج پر، اور غصہ ختم ہو گیا۔ بڑی دہمی ہوئی آواز میں کہا، ہا ہنا یا ابا سعید، ہا ہنا، ثم ما زال يسع له ويقول ها هنا والناس ينظرون اليه في دهشة واستغراب حتى اجلس ولا فراش۔ حسن بصری کی کنیت جو ابو سعید ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حجاج نے کہا، آئیے تشریف رکھ کے میرے قریب بیٹھے۔ آپ بیٹھنے لگے تو کہا، ذرا اور قریب ہو جائے، یہاں تک کہ اسے اپنے تخت پر بٹھا لیا۔ لوگ یہ منظر حیرت اور تعجب اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہے تھے۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ بڑے اطمینان سے تخت پر بیٹھ گئے تو حجاج نے ان سے دینی مسائل دریافت کرنے شروع کر دیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر سوال کا جواب بڑی تسلی بخش اور وضاحت و عالمانہ انداز میں دیتے رہے۔ حجاج بن یوسف ان کے جوابات سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، انت سید العلماء یا ابا سعید، ابو سعید تم واقعی علماء کے سردار ہو۔ پھر قیمتی عطر منگوایا اور ان کی داڑھی کو بہت بڑے انداز میں لگا کر الوداع کیا۔ حسن بصری جب دربار سے نکلے تو درباریوں میں سے ایک درباری تھا اور وہ آ گیا، حسن بصری سے فرمایا کہ یہ حسن بصری، جس وقت آپ آ رہے تھے کوئی دعا پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا، کیا دعا؟ اس نے کہا، یہ دعا میں پڑھا تھا، یا ولی النعمتی و ملاذی عند قربتی اجعل نقمته بردا وسلام علی کما جعلت النار بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یا ولی النعمتی و ملاذی، الہی تو مجھ پر کیے گئے نعمتوں کا مالک ہے، ہر مصیبت کے وقت راحت دینے والا ہے۔ ملاذی عند قربتی، الہی ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہیں۔ الہی حجاج کے غصے کو میرے لیے ایسے ٹھنڈا و سلامتی والا کر دے جس طرح تو نے اپنے خلیل علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا و سلامتی والا کر دے۔ میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور حجاج کا غصہ محبت میں بدل گیا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔